السلام علیکم، میں ہوں آپ کا خباب سجاد۔ ایک دل دہلانے والے واقعے کے ساتھ آج میڈیا میں آیا ہے۔ ایک ساگر نام کا بچہ ہے جس نے خودکشی کر لی ہے انزائٹی ڈپریشن سے، جس کا میں ذکر کرتا جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کو بچانا، یہ میں نے بار بار اپنی ویڈیوز میں بتا رہا ہوں، یہ بیماری یورپ کی بیماری ہے، اسلام کی بیماری نہیں ہے۔ ہم نے قرآن اور سنت کے مطابق چلنا ہے، یہ نہیں دیکھنا جیسے اس بچے نے خط لکھ دیا کہ جی میری امی انتظار کر رہی ہیں، میری بہن انتظار کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچہ انزائٹی میں چلا گیا تھا، ڈپریشن میں چلا گیا تھا، اور کسی کو اس چیز کا پتہ نہیں لگا۔ کمال ہے یار کہ ایک بچہ جان سے چلا گیا۔ اور میں جو پڑھنے کو بتا رہا ہوں، یا سلام یا مومن، اسی لیے تو بتا رہا ہوں کہ یار اس کو پڑھو تاکہ بچوں کو پڑھنے کی توفیق ہو اور وہ انزائٹی ڈپریشن سے نکلیں۔ ویسے اتنے افسوس کی بات ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ وہ کہہ کے جا رہا ہے میں امی کے پاس جا رہا ہوں، ابو کے پاس جا رہا ہوں۔ اس کو کیا پتہ امی کے پاس جا رہا ہے، ابو کے پاس جا رہا ہے؟ اور اگر اس کی عالم ارواح میں اس کی والدین، تو وہ اس کے مرنے سے کیا اس سے راضی ہوں گی کہ خوش ہوں گی؟ ناراض ہوں گی، اور وہ اس سے زیادہ ہم لوگوں سے ناراض ہوں گی۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ کے، اسلام کے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو چھوڑ کے ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں، اور ساگر کے لیے دعائے مغفرت کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اور اپنے بچوں کو پلیز اس سے بچائیں۔ بچوں پہ سختی نہ کریں، بچوں پہ دھیان رکھیں۔ بچے اگر انزائٹی میں جاتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، یا سلام یا مومن، یا سلام یا مومن پڑھ کے ان پہ دم کریں پلیز، اور فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ خدا را یہ بڑا افسوسناک خبر ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو ان چیزوں سے بچائیں۔ یہ پاکستان میں بہت عام ہو گیا ہوا ہے، جو نہیں پتہ لگتا ہے آپ واچ کریں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ان کا دھیان رکھیں، بچوں کو، بچہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، ان کے کمروں کا خیال رکھیں، وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ پلیز آئندہ آنے والی نسلوں کو اس چیز سے، اس بیماری سے، انزائٹی اور ڈپریشن سے بچائیں۔ السلام علیکم، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے درجات بلند کرے۔ اس سے غلطی ہو گئی ہے، سب لوگ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ جتنے بھی لوگ میرا یہ دیکھ رہے ہیں، اس بچے کا نام لے کے اللہ اس کی غلطی کوتاہی معاف فرمائے، اور آئندہ ایسی کوئی چیز ہمارے ملک میں نہ ہو۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو عافیت عطا فرمائے۔ دیکھیں، ایک عافیت ایک ایسی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ شریف میں کھڑے ہوئے تھے، اور ساتھ میں صحابہ بھی تھے۔ تو اللہ کے رسول جہاں پہ گیٹ بنا ہوا ہے، آپ لوگ گئے ہوں گے، جہاں پہ حج اسود بھی لگا ہوا ہے، تو ادھر تقریباً 4 گھنٹے مسلسل دیکھتے رہے۔ جب آپ کی نگاہ ہٹی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا جبریل امین کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ۔ پوچھا یا رسول اللہ جبریل امین کیا فرما رہے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ سے صرف عافیت مانگ رہے تھے۔ 4 گھنٹے تک اللہ کے رسول نے دیکھا جبریل امین کیا مانگ رہے تھے؟ عافیت۔ آپ اپنی ہر دعا میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے عافیت مانگا کریں۔ میرے لیے عافیت مانگیں، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر عافیت مانگیں گے، بچہ خودکشی نہیں کرے گا، بچے کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ خدا را ساگر کے لیے پلیز دعا کریں، اور یا سلام یا مومن کا ذکر کریں تاکہ بچے انزائٹی سے بچیں۔ مائیں کھانا پکا رہی ہیں، اس پہ دم کر دیں، 11 مرتبہ پڑھیں، 21 دفعہ پڑھ کے دم کر دیں، اس کا اثر ہوگا۔ آپ کر کے دیکھیں، اپنے بچوں کو کھانا ایسا کھلائیں، اپنے بچوں کو پانی ایسا پلائیں جس میں اللہ کا ذکر گیا، اللہ کا نور گیا ہوا ہو۔ یہ میری آپ لوگوں سے التجا ہے، پلیز خدا را سمجھ جائیں اور اپنے بچوں کو بچائیں ان چیزوں سے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔